أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کی۔ پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اور اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول سچا آیا ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند فرمایا تھا، ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا تھا۔ محترم سامعین، انسان بہت کمزور ہے۔ ایک سجا بندی ایک ترتیب ہوتی ہے لیکن درمیان میں اگر گفتگو ہو جائے تو وہ مزہ پہلے والا نہیں رہتا۔ کوشش کیا کرو بات نہ کی، اگر کرنی ہو تو اشارہ کرو، باہر جا کر بات کر لی، ویسے بھی آداب کے خلاف ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے آج کا جو درس قرآن ہے، قرآنی آیات پڑھی گئی ہیں، ان کے اندر اللہ پاک قوم بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہے ہیں اور پھر اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں۔ ابھی میں دوبارہ تمہارے سامنے آیات پڑھوں گا، پھر ترجمہ کروں گا
آپ خود غور کر لینا، حوالہ بھی دے دیتا ہوں۔ سورۃ یونس ہے، 11واں پارہ ہے، اور اسی طرح آیت نمبر 94۔ سورۃ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 94۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، دعوت حق یعنی حق کی طرف لوگوں کو بلایا، تو ظاہری بات ہے حق کہتے کس کو ہے؟ حق اس کو کہتے ہیں جو جس کے اہل ہو، اور اگر کوئی اس کے الٹ چل رہا ہو اس کو موڑنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ مکے کے جو مشرکین تھے وہ بتوں کے پجاری تھے۔ جو حق اللہ پاک کا تھا، اللہ کا حق چھوڑ کر بتوں کو دیا کرتے تھے۔ منت، نیاز، چڑھاوا کس کا حق ہے؟ صرف اللہ پاک کا، تو وہ بتوں کو دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ کی ادائیں، آپ کی ہر بات ہمیں اچھی لگتی ہے، لیکن جب لا الہ الا اللہ کہتے ہو، یہ شروع میں جو لا آتا ہے نا، یہی ہمیں تکلیف دیتا ہے۔ لا کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ آگے سمجھ آ رہی ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا؟ یعنی کہ جس الہ کو الہ ماننا چاہیے تھا، اس الہ کے ساتھ غیروں کو لوگ شریک کر رہے تھے۔ شریک کیسے کر رہے تھے؟ کہ جو حق اس الہ کا تھا اس میں تقسیم کر کے دوسروں کو دیا جا رہا تھا۔ میں نے مختصر اپنی طرف سے سونے اچھے لفظوں سے میں نے تشریح کی ہے کہ آج کے لوگوں کو سمجھ آ جائے، تعصب کی چادر اتار کر غور کریں، کہیں یہ مشرک تو نہیں ہو رہے۔ ابھی پیچھے آپ نے 1-2 دن پہلے جو درس قرآن ہے، نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا، اس کے اندر بھی یہی تھا۔ ہم غور نہیں کرتے۔ وہ بتوں کو ظاہری طور پر تو بتوں کی پوجا تھی، وہ بتوں کی پوجا نہیں تھی۔ بتوں سے مراد پتھروں کی پوجا نہیں تھی۔ پتھروں کو اللہ کے اولیاء کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا۔ وہ کہتے تھے ہم پتھروں کو نہیں پوجتے، ہم تو اولیاء کو پوج رہے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کے اندر ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ ان اولیاء کا نام بھی ہے، سورۃ نوح کے اندر ان اولیاء کا نام بھی ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ دوبارہ گن دیتا ہوں، یہ ان اولیاء کا نام ہے۔ ہم آج تک مغالطے میں پڑے رہے ہیں کہ وہ پتھروں کو پوجتے تھے۔ نہیں، ظاہری طور پر پتھر تھے، وہ خود کہتے تھے ہم کوئی پتھروں کو تھوڑا پوج رہے ہیں، وہ بیر تھوڑے پتھر ہیں، اوے ہم تو اولیاء کو پوج رہے ہیں۔ یہ اولیاء کے ہم نے مجسمے بنائے ہوئے ہیں، ان کے فوٹو بنائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کی نسبت ہے۔ ہم دیکھنے میں تو پتھر ہیں، حقیقت میں ہم ان کو پوج رہے ہیں۔ دیکھو میں پھر پڑھتا ہوں، حوالہ بھی دے دیتا ہوں۔ سورۃ نوح 29واں پارہ آیت نمبر 23۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، لفظ الہ آیا نا، آلیہ الہ کی جمع، یہی تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی تھی کہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، صرف ایک اللہ ہے۔ یہاں دیکھو،
وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ، پھر نام آ رہے ہیں، وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ پنجتن پاک پہلے بھی لوگ کہتے تھے، صرف آج نہیں کہہ رہے، یہ قرآن پاک کے اندر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک اللہ کے نبی گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت شیث علیہ السلام، اور حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں ان کے 5 بیٹے تھے۔ اب یہ کس کے بیٹے ہیں؟ نبی کے۔ کس کے بیٹے ہیں؟ نبی کی اولاد ہے، اور اللہ والے تھے، اولیاء تھے، بزرگ تھے، اور ان کی الگ الگ خانقاہیں تھی، یوں سمجھو الگ الگ ان کے مدرسے تھے، اور ان کے معتقد تھے، لوگ ان کے پاس اللہ اللہ سیکھنے آتے تھے۔ اور اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح چیز کو موت نے آنا ہے، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر کسی کو فنا ہے، جو بھی مخلوق ہے اسے فنا ہے، چاہے زمین ہے، چاہے آسمان ہے، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے حضرت امام حسین ہے، چاہے خود حضرت علی ہے، چاہے خود حضرت محمد مصطفیٰ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری مخلوق ہے، ایک اللہ کو بقا ہے، باقی ہر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو شیث علیہ السلام کے جو 5 بیٹے تھے وہ کون تھے؟ بزرگ تھے، اولیاء اللہ تھے، اور کن کی اولاد تھی؟ نبی کی اولاد تھی۔ تو انہوں نے مرنا تو تھا، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہر کسی کو موت نے آ کے لینا ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگو، جیسے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو صدمے میرے اوپر آئے ہیں، یہ صدمے اگر دن پر آ جاتے تو کبھی آپ کو دن نظر نہ آتا، ہمیشہ تمہیں رات نظر آتی۔ تو صدمے کس وجہ سے ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عالم ارواح، یاد رکھو، ایک ہوتا ہے عالم دنیا، ایک ہوتا ہے عالم برزخ، ایک ہوتا ہے عالم آخرت۔ اور طریقے سے سمجھاؤں گا، ایک ہوتا ہے بچپنا، ایک ہوتا ہے لڑک پن، ایک ہوتا ہے جوانی، ایک ہوتا ہے بڑھاپا۔ ارے بھائی بچپن ختم ہوگا تو لڑک پن آئے گا، لڑک پن سے گزرے گا تو او زندہ باد۔ میں کیسے طریقے سے سمجھا رہا ہوں؟ لڑک پن ختم ہوگا تو جوانی آئے گی، جوانی سے گزرے گا تو تب بوڑھا۔ یہ کبھی نہیں ہوتا ہو جوانی کہے بوڑھا، بوڑھا تب کہا جائے گا جب جوانی کی نفی ہوگی، دن تب ہوگا جب رات کی نفی ہوگی۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، ایک کیا ہے عالم ارواح، یعنی یہ دنیا جہان بنانے سے پہلے اللہ پاک نے آسمانوں پر ایک جہان اللہ کے علم کے اندر تھا، ہماری روحیں وہاں تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کا نسب چلا، ان کے سلب کے ذریعے سے باپ در باپ، نسل در نسل ہم چلتے آئے، تو ہم کہاں پر آئے؟ عالم دنیا کے اندر۔
اب ہم نے اس دنیا سے جانا ہے تو کہاں جانا ہے؟ پہلے عالم برزخ میں. عالم برزخ سے گزریں گے تو عالم آخرت میں جائیں گے. عالم کا مطلب جہان. ایک جہان عالم ارواح، ہم وہاں سے گزر کر عالم دنیا میں آ چکے ہیں. پھر آگے جہان ہے عالم برزخ، یعنی دنیا والے جہان سے گزر کر عالم برزخ میں جائیں گے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ ادھر عالم دنیا بھی ہو اور عالم برزخ بھی ہو. عالم دنیا کی نفی ہوگی تو عالم برزخ میں ہوں گے. میرے محترم دوستو بزرگوں، میں بڑی باریکی کی بات کر رہا ہوں، یہی تو لوگ بھول میں پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آئی بھی نہیں، وہ جیسے دنیا میں زندہ تھے ایسے ہی اندر ہیں. استغفر اللہ. قرآن پاک کی پتہ نہیں کتنی آیات ہیں ان کا انکار ہو رہا ہے. میں بڑا باریکی کا مسئلہ کھول رہا ہوں، کہیں میرے اوپر مماتیت کا فتویٰ بھی نہ لگا دینا. ایک نہیں بہت ساری آیات ہیں. اللہ پاک نے یوں بھی فرمایا فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. مکے کے مشرکین نے کہا تھا کیا کہ آخر ایک نہ ایک دن ان کو موت آ جانی ہے. اللہ پاک نے جواب دیا فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. میرے محبوب موت اگر تجھے آنی ہے تو ان کو بھی تو آنی ہے. صرف یہاں نہیں، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میرے دوستو خود اندازہ لگاؤ، ہر ذی روح چیز نے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذی روح چیز میں شامل ہے کہ نہیں؟ اگر ہم یوں کہیں کہ ان کو موت نہیں آئی تو قرآن کی اس آیت کی نفی ہوئی کہ نہیں کہ انہوں نے تو موت کا ذائقہ چکھا بھی نہیں. موت کا ذائقہ چکھا ہے نا تب آیت پوری ہوتی ہے، نہیں تو نفی ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم دنیا سے گزرے ہیں تو عالم برزخ میں گئے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک نے، ہاں علماء اکرام کا اس میں اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ انسان جب فوت ہوتا ہے اس کی جو روح ہے وہ آسمانوں پہ ہوتی ہے، مثل ایک پرندے کے، اس میں روح ڈالی جاتی ہے، وہ جنت میں سیر کر رہی ہوتی ہے. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور تقدس اور مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک ہر قبر والے کو زندہ فرمائیں گے. تو قبر میں کیا ہوگا؟ زندگی ملے گی. آخرت میں بیداری ہونی ہے نا، زندگی ملنی ہے تو وہاں سے اٹھنا ہے نا. زندہ فرمائیں گے. فرمایا ہر قبر والے کو اللہ پاک قیامت والے دن زندہ فرمائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی سے روضہ اقدس کے اندر زندگی عطا کی ہوئی ہے. لیکن وہ زندگی کون سی ہے؟ یہ تو بھول ہے ہمیں. وہ زندگی عالم آخرت والی ہے، عالم دنیا والی نہیں ہے. کچھ لوگ بھول چکے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں عالم دنیا والی ہے. اس لیے تو کچھ علماء کہتے ہیں اگر عالم دنیا والی ان کی زندگی ہے تو پھر تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اور کچھ غلط فہمی میں آئے ہوئے ہیں، اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں. لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم برزخ والی زندگی میں ہیں اور عالم آخرت والی، یعنی یہ دو جو جہان ہیں انہوں نے ان کا سفر کرنا ہے. پیچھے تو سفر طے ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟
برزخ کا مطلب ہوتا ہے پردہ. ایک اور یہ بھی قرآن میں ہے. ایک دریا ہے نا، اس دریا کے اندر کڑوا پانی بھی ہے، میٹھا پانی بھی ہے، اور سیاہ رنگ کا پانی بھی ہے، سفید رنگ کا. کبھی دیکھا ہے؟ آپ کے علم کے اندر تو ہے کہ علم میں بھی نہیں ہے. اللہ اس کا ذکر قرآن میں فرماتے ہیں، مارج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. سورۃ الرحمن کے اندر ہے. اللہ پاک خود فرما رہے ہیں. بڑا باریکی کا مسئلہ میں نے چلا دیا، برحال چلو کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی اس کو سمیٹوں. ہے ہم سب کے لیے بہت ضروری مسئلہ. یہ اللہ پاک خود قرآن پاک کے اندر برزخ کا معنی فرما رہے ہیں. مرج البحرین یلتقیان. بحرین تثنیہ کا صیغہ، دو دریا. کیا فرمایا؟ پیٹ ایک ہے، اس میں دریا دو چل رہے ہیں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخن. برزخ آیا کہ نہیں آیا؟ برزخن لا یبغیان. اب معنی سنو، فرمایا دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے. آہا، پھر بھی ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ پردہ حائل ہے، جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے. کیا مطلب؟ کہ پیٹ ایک ہے، اس میں دریا دو چل رہے ہیں، اور یہاں سے پانی بھرو تو کڑوا، یہیں سے پانی بھرو تو میٹھا، یہاں سے دیکھو تو سیاہ رنگ، یہاں سے دیکھو تو سفید رنگ، یہاں سے اٹھاؤ تو گرم، اور یہیں سے اٹھاؤ تو ٹھنڈا. غالباً مصر کے اندر ہے. ریسرچ کر کے دیکھو. میں نے دیکھا ہے تو ایک طرف سیاہ رنگ، ایک طرف سفید رنگ ہے. اور انگریزوں نے بڑی مشینیں لگائی ہیں. انہوں نے کہا عقل تو کہتی ہے کہ درمیان میں کوئی پردہ ہے لیکن نظر نہیں آتا. مجھے کہنے دو اوے انگریزوں، اور جس نے پردہ ڈالا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جس نے پردہ ڈالا ہے وہ بھی. تو برزخ کا کیا مطلب ہے؟ پردہ. یہاں قرآن میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو عالم برزخ، عالم اگر معنی کیا جائے پردے والا جہان. جب انسان فوت ہوتا ہے وہی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں جن آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے درمیان اور ہمارے درمیان کیا ہے؟ پردہ ہے. کان وہی ہیں، اس کے اور ہمارے درمیان پردہ ہے. دیکھنے میں تو یہ پڑا ہے، لیکن یہ اگلے جہان میں پہنچ چکا ہے. اگر یہی ہے تو اس کی جو بیوی ہے وہ بیوہ کیسے ہوگی؟ وہ تو یہ پڑا ہے. اور پڑے ہوئے کی بیوی بیوہ نہیں ہوتی، وہ تو یہ پڑا ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ میں نے بڑی بڑی آسان طریقوں سے مثالیں دے کے سمجھایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی کو پتہ چلا حضور رحلت فرما گئے، پردہ فرما گئے، وفات پا گئے، انتقال ہو گیا. تو اس صحابی نے اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھیں اور کہا اللہ، ان آنکھوں سے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا، یا اللہ آج وہ یہاں نہیں ہے، میری آنکھیں لے لے. انگلی ہٹائی، نبی نہ ہو گئے تھے. اور تجھے اور مجھے اس مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی، اس صحابی کو سمجھ آ گئی تھی. کچھ بیچارے ایسے اب بھی کہتے ہیں نہیں نہیں وہ یہی دنیا میں ہے، یہی دنیا میں ہے، تیرے پاس ہے میرے پاس ہے. اللہ کے بندے تیرے میرے پاس ہے تو پھر روزہ اقدس پہ کیا کرنے جاتا ہے؟ ادھر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ روزہ اقدس کے اندر. اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ اقدس ہے اس کو جنت سے بھی اعلیٰ فرمایا ہے. اور جنت میں موت نہیں. تم کہو گے ابھی تو کہہ رہا تھا
کہ ان کو موت، اللہ کے بندے درمیان میں دنیا اور آخرت کے درمیان جو پردہ ہے اللہ نے وہ پردہ ڈالا ہے. قیامت کے دن اللہ نے جو ہمیں زندگی عطا کرنی ہے حضور کو پہلے عطا کر دی ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اللہ نے حضور کو پہلے عطا کر دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ اقدس کے اندر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی عند قبری سمیتہ ومن صلی علی نائیا فقد ابلغتہ. فرمایا جو میری قبر پہ آ کر درود و سلام پڑھے گا میں خود سنوں گا. تم کہو کہ وہ کیسے جسے اللہ سنا؟ آپ یہاں انگلی کا اشارہ کرو چاند کو کچھ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ کھڑے ہیں انگلی کا اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. تو اللہ اپنی قدرت دکھا سکتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے. سمجھ آئی؟ بہرحال بہت دور چلا گیا ہوں. تو بات عرض کر رہا تھا یہ کون تھے؟ یہ 5 بزرگ اللہ کے نبی کی اولاد تھے. لوگوں نے شیطان نے کیا کیا؟ ان کے پتھروں کے مجسمے بنائے اور اس طرح تصویر کا نقشہ بنایا جس جگہ وہ بیٹھتے تھے وہیں لا کر رکھ دیا. اور پھر کیا ہوا؟ لوگوں کو کہا کہ یہ دیکھو یہ تمہارے اولیاء ہیں. اور آہستہ آہستہ کیا کیا؟ ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. اللہ. یہاں ایک اور باریکی کا مسئلہ بتا رہا ہوں. ایک ہوتا ہے مشرک، ایک ہوتا ہے کافر. آج تک شاید ہمیں یہ بھی نہیں پتا اس میں فرق کیا ہے. ایک کیا ہوتا ہے مشرک، ایک ہوتا ہے کافر. کافر وہ ہوتا ہے جو نہیں مانتا. کافر کا مطلب انکاری. کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کا حق اللہ کے غیر کو بھی دیتا ہے. اب مجھے مسئلہ سمجھانے دو. نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ پہلے کافر نہیں تھی. کیا تھی؟ مشرک تھی. وہ مشرک تھی تو اللہ اللہ کرتی تھی. مشرک تھی تو عبادت کرتی تھی. لیکن فرق صرف یہ تھا اللہ کی عبادت بھی کرتی تھی اور اللہ کے ساتھ ان پیروں کو اس لیے مشرک تھی. اور پھر جب نوح علیہ السلام آئے ان کو دعوت دی لیکن وہ نہ مانے. اب آ جاؤ آگے والا حکم لگاؤ. جو نہ مانے وہ کون ہوتا ہے؟ کافر. پہلے مشرک تھے پھر کافر ہوئے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب آؤ آج کے دور میں کوشش کر رہا ہوں کہ بات کو سمیٹوں. آج کے دور میں آؤ. وہ کون تھے؟ نبی کی اولاد. یہ جو بزرگ پڑے ہیں حضرت پیر باہو سلطان، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت سخی شہباز قلندر، ہاں جی، اور پیر سیال اور پیر کروڑیا اور جتنے ہیں ادھر ہمارے قریب پڑے ہیں وہ ان کا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر. جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ منگل والے دن ان کو موت آئی تو کسی عورت نے کہا کہ آج تو نہ ہی مرنا چاہیے. ہم نہ کہ آج نہ ہی مرنا چاہیے تو میں مردا ہی نہیں. ہاں جی، یعنی موت کے ساتھ بھی مذاق ہے. کیسے کیسے مذاق ہے. وہ ان کا نام وہ پیر بکھا. ہاں جی، پیر بکھا. اب وہی حق جو اللہ کا تھا ان درباروں پہ دیے جا رہے ہیں. شیخلی دربار، ان درباروں پہ دیے جا رہے ہیں. جو حق کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. تو وہ لوگ کون ہوئے؟ مشرک. اور آج کے لوگ کون ہیں؟ مومن ہیں. یہی تو وجہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی. وہ سجدہ ان کو کرتے تھے، یہ سجدہ ان قبروں کو کر رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں ہم قبروں کو تھوڑا کر رہے ہیں، ہم تو ان اولیاء کو کر رہے ہیں. وہ بھی تو یہی کہتے تھے ہم سجدہ پتھروں کو تھوڑا کر رہے ہیں، ہم تو ان اولیاء کو کر رہے ہیں جن کے ساتھ ان کی نسبت ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں گئے. ان سب کو اللہ کے عذاب نے لپیٹا کہ نہیں لپیٹا؟ جب سیلاب آیا
جو پیروں کو سجدہ کرتے تھے وہ سلاب میں چلے گئے، جو مواحد تھے وہ کشتی میں آ کر بچ گئے، اور اللہ نے ان کو حج کروایا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تم کہو گے حج تو اس وقت ہوتا نہیں تھا، اس کشتی میں جب آئے اللہ کی قدرت، سارا پانی تھا پورے جہان میں، تو کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے، چلتی چلتی کشتی خانہ کعبہ کا 7 چکر لگایا۔ اس کشتی نے خانہ کعبے کے جس جگہ خانہ کعبہ ہے، تم کہو گے اس وقت تو تعمیر بھی نہیں تھا، اور اللہ کے بندے تعمیر نہیں تھا تو اللہ کے ارادے کے اندر وہ جگہ کا نقش تو تھا نا۔ تو وہاں اس کشتی نے 7 چکر لگائے، طواف کیا، پھر غالباً ترکی کے اندر ایک جودی پہاڑ ہے، وہاں جا کر رکی، پانی آہستہ آہستہ نیچے ہوا، وہ نیچے اترے۔ تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے شرک کیا تھا وہ عذاب میں آئے، اور جنہوں نے ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا، کسی اور کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ باتیں بہت ساری کرنی تھی، اللہ کرے یہ سمجھ آ جائے، انشاءاللہ پھر کبھی اور کھولوں گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔